اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت عافیت سے ہوں گے۔ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کریں تو ہمیں سب سے اہم ایسی کیا چیز ہے جو دیکھنی چاہیے نکاح کرتے وقت؟ ایسا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکے میں یہ چیز ہونی چاہیے اور لڑکی میں یہ چیز ہونی چاہیے، جو کہ ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے، اور آج کل اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اور پہلے بھی یہ چیز تھی لیکن اتنی شدت میں نہیں تھی جس طرح سے اب ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کریں تو سب سے پہلے اس بچے کا اس بچی کا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ، دینداری، کہ ان کا دین کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے اور ان کا ایمان کیسا ہے، کہ بچہ یا بچی کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے تقوی والے ہیں اور کتنے نمازی ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جی لڑکی کے پاس یا لڑکے کے پاس مال کتنا ہے، جو کہ ہم اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیسہ کتنا ہے، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی خاندان کیسا ہے، اور خاندان کے بعد اب خاندان بھی اچھا ہے تو لڑکا یا لڑکی خوبصورت بھی ہے کہ نہیں ہے، بدصورت نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ ہم سب ایک ہی امت کے ہیں، تمام مسلمان ہیں، اور ہم میں رنگ نسل کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور جن میں ہم جی عیب نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو پوائنٹ آتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو چیز ہمیں پہلے دیکھنی چاہیے وہ چیز ہم بعد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمیں بعد میں دیکھنی چاہیے وہ ہمیں سب سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کل جب بھی لڑکے کے لیے، جب کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کی مائیں جاتی ہیں، بہنیں جاتی ہیں، تو یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے اور یہ دل کو اتنی چبھتی ہے کہ ہم سب کی بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پیمانہ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں کہ لڑکی جی اس طرح ہونی چاہیے، اور جا کر جب وہاں پر ہم ایک ایک چیز کا نقص نکالتے ہیں تو خدا کے لیے آپ اس لڑکی کے، اس ماں باپ کے دل کو تو سمجھیں۔ آپ پہلے تصدیق کریں، پہلے دیکھیں کہ ہم نے اس بندے کے گھر رشتہ لے کے جا رہے ہیں، کہ ہمیں وہ لڑکی پسند ہے، پراپر ان کے بارے میں ڈیٹیل لیں، پھر اس کے بعد جائیں۔ آپ ایک لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی جانور لینے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی آئی، اوپر سے نیچے تک ہم نے اسے دیکھا، اس سے پوری ڈیٹیل لی، اس کا رنگ میچ کیا، اس کا قد میچ کیا، موٹی ہے، پتلی ہے، اس سے ڈھیروں سوال کیے۔ اب وہ دیکھیں وہ کس اس چیز میں اذیت سے گزر رہی ہے، یہ ہم عورتیں سب سے بہتر سمجھتی ہیں، لیکن اس وقت ہم عورتیں ہی ایسے جابر بن کے بیٹھی ہوتی ہیں جیسے ہم عورت ہیں نہیں، میں تو کہتی ہوں ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیٹی کے ماں باپ کے دل کو جو اذیت ہوتی ہے، بڑے نازک دل ہوتے ہیں وہ، اور آپ دیکھیں ہم کتنی اذیت دے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، حقوق العباد کی جو سزا ہے نا وہ اس دنیا میں ہی آپ کو مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت تک کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا آپ کسی کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا کا ویسا سلوک آپ کو اس دنیا میں ہی مل جائے گا، وہ آخرت تک کا انتظار نہیں کرے گا۔ ہمارے نیبرز میں ایک فیملی شفٹڈ ہے یہاں پر، حالانکہ جو ان کا گھر ہے وہ بالکل سٹی کے اندر ہے، کسی محلے کے اندر ہے، ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ اپنا جو آبائی گھر ہے اسے چھوڑ کر یہاں پر شفٹ ہیں کہ وہاں پر ہماری بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کہ ہم محلے میں رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر آ کر رینٹ پر ایک کوٹھی لی اور وہ اسی میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارا یہ حال ہے، اور یہ میں ایک کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایسا ہے اور ہماری سوسائٹی میں ایسا چل رہا ہے۔
کہ بھئی آپ بیٹی لینے جا رہے ہو بیٹی دینے جا رہے ہو، آپ کو محلہ کیا کہتا ہے؟ یا آپ کو اگر آپ باہر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یا کسی کھلے علاقے میں رہ رہے ہیں تب بھی آپ اچھی ہیں، آپ کو ہے نا لڑکی کا گھر، مال، دولت، یہ چیزیں چاہیے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے کتنی خوبصورت نہیں ہے یہ چاہیے. کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکی دیندار کتنی ہے، لڑکی کی نیچر کیسی ہے، لڑکی کس ماحول میں رہ رہی ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے لڑکی کے پاس پیسہ کتنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ لڑکی جی جاب شدہ ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ نا یہ مل کر کمائیں اور یہ مل کر سروائیو کریں. کیوں بھائی؟ آپ کا بیٹا نہیں کما سکتا؟ آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلا پلا سکے تو شادی کس لیے کر رہا ہے؟ حالانکہ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے مرد کو قوام بنا کر بھیجا ہے جو کما کر لاتا ہے. تو آپ جب ایک مرد پر یہ ذمہ داری ہے کمانے کی، کیا آپ جس لڑکی کو لا رہے ہیں جو کہ ہے نا پیسے کما رہی ہے، تو وہ کیا آپ کے لیے کوئی ATM مشین ہے جو آپ کو پیسے نکال کے دیتی رہے گی؟ آپ اس میں کارڈ ڈالیں گے جس کا پاسورڈ ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا یا تم سے بچے لے لوں گا، اور وہ اسی پریشر اور اسی ڈر میں ہی آپ کو سب کچھ دیتی رہے گی. اور یہ زمانے میں عام ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا جب ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو وہ کس طرح سے ایک عورت کو لا سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ شرط رکھی جاتی ہے کہ لڑکی کمانے والی ہو، لڑکی کی جاب ہو، ہمیں جاب والے رشتے دکھائیں. خاندان میں تو پہلے یہ آ جاتا ہے یہ ہمارے اپنے خاندان کی ہو، اور اپنے خاندان میں بھی اچھے اس میں سے ہو کہ اس کے پاس بڑا اچھا پیسہ ہو، پراپرٹی ہو. خاندان میں بھی کسی غریب کی بچی نہیں لینی ہم نے. خاندان میں بھی کوئی اچھا جو آئے جو صحیح جو جہیز جو لائے تو جہیز پوری دنیا دیکھے کہ جی بچی فلاں 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 چیزیں لائی ہے. اور یہ گنا جاتا ہے جب لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے تو سب سے پہلے جو لڑکے کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ جی دیکھ رہے ہوتے ہیں AC نہیں لائی، فریج نہیں لائی، فرنیچر اتنا لائی ہے، فرنیچر میں ڈائننگ ٹیبل نہیں دی انہوں نے. اب یہ دیکھیں اس طرح کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں. اور باقاعدہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے لسٹ پکڑوا دیتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پر ڈائننگ ٹیبل رکھنی ہے، ڈائننگ ٹیبل لازمی دیجیے گا، شوکیس لازمی دیجیے گا، AC لازمی دیجیے گا، AC کی کمپنی بھی یہ ہو، TV اتنے انچز کی ہو اور ہو بھی اس کمپنی کی. اب یہ ہمارے حالات ہیں اور یہ ہے، اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ چیز نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو، لیکن ہم اس چیز کو ختم کر ہی نہیں رہے، نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے خون میں اس طرح سے شامل ہو چکی ہے کہ ہم اس میں گھل چکے ہیں اور ہم اس چیز سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے واسطے ان چیزوں سے نکلیں اور میں تو اس جہیز جیسی لعنت سے نکلیں. آپ لوگ پیچھے تو دیکھ لیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا دیا تھا، لیکن ہم اپنی ہسٹری کو، اپنی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کو اپنا کر چل رہے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے خوبصورتی. بعض رشتے ہم خوبصورتی کی بنا پر کرتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو لڑکا چاہتا ہے جی میری بیوی ایسی حور ہو، ایسی خوبصورت ہو کہ ساری دنیا اسے دیکھ کر کہے واہ کیا بیوی ہے، اور سارے لوگ اسے دیکھتے کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کنسیپٹ. اور پھر جب مائیں جی اپنے بیٹے کی لسٹ اٹھا کر چلتی ہیں، جب بیٹیوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو میچ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کلر سانولا ہے تو گورا کیوں نہیں ہے، گورا ہے تو پنکش گورا کیوں نہیں ہے. یہ ہماری ہوتی ہے میچنگ. اس کی ہائٹ 5'6" ہے، 5'8" ہونی چاہیے. موٹی ہے تو بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتی تم. اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک جانور کو لے رہے ہیں، اس کا پورا وہ آپ بایو ڈیٹا لے رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کتنی پڑھی لکھی ہو، کتنا کما رہی ہو، گھر کا کام کرتی ہو کہ نہیں کرتی، کیا کیا کھانا پکانا آتا ہے، سارا دن کیا کرتی ہو. یہ سوالات ہم کرتے ہیں اور ہم اس چیز سے بالکل باخبر ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں
اور پھر ان کے ساتھ بھی کہیں سب کچھ ہی ہونا ہے. اور پھر جو اذیت اور تکلیف ہم اس لڑکی کے ماں باپ کو دے رہے ہیں، ایک دن وہی اذیت اور تکلیف ہمیں بھی ویسی ہی ہونی ہے، اور ہم اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہمیں ایک پرفیکٹ اور ایک آسمان سے اتری ہوئی لڑکی چاہیے ہوتی ہے، ایک آئیڈیل لڑکی جس کے پیچھے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا چھانٹ دیتے ہیں، اور جا کر پھر وہیں پر بیٹھتے ہیں جس کا خمیازہ ہم بعد میں بھگت رہے ہوتے ہیں پھر. اور ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ اتنی لڑکیاں دیکھتے ہیں، اتنی لڑکیاں دیکھتے ہیں، اور اتنی اپنے خواہشات کا اور انہوں نے پریورٹی اتنی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بعد میں انہیں ملتا وہی کچھ ہے، لیکن گھوم کے اور دوسروں کو اذیت اور تکلیف دے دے کر بعد میں دی اینڈ میں جب شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ لڑکی آ جاتی ہے اور ان کے گھر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ مالدار خاندان، خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، نیچر کی اچھی ہونی چاہیے، جو آپ کے گھر کو گھر بنائے. اور ان چیزوں کو ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے. اور پھر ہمیں بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کن گناہوں کی سزا ہے جو آپ نے ہمیں دی. یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان بتائی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر کچھ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی ہی ایک لسٹ کھول لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی اسی طرح سے ہی دیتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی لسٹوں کو بند کریں. کسی لڑکی کو دیکھنے جائیں تو اس طرح سے دیکھیں جیسے آپ کی اپنی بیٹی ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب لازمی ہوتے ہیں، اور ہر انسان میں ایک جیسی خصوصیات بھی نہیں ہوتی. ہمیں انسان کا دل دیکھنا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل خوبصورت ہونا چاہیے. بظاہر خوبصورتی بعد میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ ہو بھی نہیں رہا ہوتا. اور یہ چیز اتنی عام ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس چیز کو ختم کریں، اور اللہ کے واسطے ہم ایک نیا نظام بنائیں، ایک اچھا اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا. اور جب بھی کوئی لڑکی تلاش کرنے جائیں تو سب سے پہلے دینداری کو رکھیں، بجائے کہ مالدار، خوبصورتی اور خاندان. ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں ہمیں صرف اذیت دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، اور ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ حافظ.